السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق الله العظيم۔ قابل احترام معزز خواتین اسلام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے، جس میں اس نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے پیش آنے والے واقعات اور آپ کی ولادت کے وقت میں پیش آنے والے واقعات، ولادت کے بعد کے کچھ حالات آپ حضرات کی خدمت میں رکھے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں جو بات ملتی ہے اس میں یہی ہے کہ پوری کائنات کو پروردگار عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے پیدا فرمایا۔ بہت ساری احادیث مبارکہ میں مختلف روایات کے الفاظ میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، اور سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو چیز پیدا فرمائی وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس میں اپنی جان ڈالی اور مجسم شکل حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں ڈالا، اور یہ نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت آدم علیہ السلام سے بہت پہلے اللہ رب العزت نے بنایا تھا۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت میں نبی بنا دیا گیا تھا جب حضرت آدم ابھی مٹی اور گارے کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کا پتلا بھی نہیں بنا تھا۔ اللہ رب العزت نے مٹی سے حضرت آدم کا جو پتلا بنایا تھا، جو جسم آپ کا بنایا تھا، ابھی وہ بنا بھی نہیں تھا، اس وقت سے میں نبی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے بنایا، سب سے پہلے نبوت عطا فرمائی، لیکن دنیا کے اندر بعثت سب سے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا، نبیوں کا سردار بنایا گیا، اور پوری دنیا کا امام آپ کو بنایا گیا۔ جب ایسا آپ کو بنایا جانا تھا
تو اللہ رب العزت نے شروع ہی سے دنیا کے اندر ایسے نظام کو چلایا کہ دنیا میں پائے جانے والے معزز خاندان، معزز سرداران، پاکیزہ روحیں، پاکیزہ جسموں کا اللہ نے انتخاب کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں پاکیزہ نسلوں سے پیدا ہوا ہوں۔ جتنی نسلیں حضرت آدم تک میری پہنچتی ہیں، باوجود کہ بہت ساری قوموں میں بدکاری عام تھی، اس کے باوجود میری جو پیدائش ہوئی وہ بالکل پاکیزہ نسلوں کے ساتھ میں ہوئی ہے، پاکیزہ روحوں کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے مجھے پیدا فرمایا ہے، اور میں نکاح کے ذریعے ہی سے پیدا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ تک جتنے رشتے اوپر کے تھے، کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کسی بدکاری کی وجہ سے سلسلے نسب کو آگے بڑھایا ہو، بلکہ ہر ایک نے صحیح جو طریقہ تھا نکاح کا، اسی کے ذریعے سے اپنی نسلوں کو آگے بڑھایا، اسی نسل میں پیدا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا، حضرت آدم سے حضرت حوا کو اللہ نے نکالا، تو دنیا کے اندر یہ نظام چلایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو اولاد ہوتی تھی حضرت حوا کو، وہ جوڑا جوڑا ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، پھر اس کے بعد میں دوسرے حمل میں دوسرا لڑکی اور دوسرے لڑکے پیدا ہوتے تھے، پھر پہلے جو حمل سے جو بچے پیدا ہوتے تھے، دوسرے حمل کے بچوں سے ان کا نکاح ہوتا تھا، اس لڑکے سے اس لڑکی کے ساتھ اور اس لڑکی کا اس لڑکے کے ساتھ میں دو ہوتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے منتقل کرنا چاہا، تو حضرت حوا کو ایک حمل میں ایک ہی لڑکا پیدا ہوا، جس کا نام حضرت شیس تاریخ کی کتابوں میں بتایا گیا ہے۔ وہ بھی پیغمبر ہوئے ہیں، حضرت آدم کے بیٹوں میں بڑا مقام رکھتے ہیں، وہ اکیلے پیدا ہوئے۔ پھر اس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رکھا گیا، اس سے پھر نسل آگے بڑھی۔ حضرت آدم نے حضرت شیس سے کہا کہ دیکھو، پاکیزہ عورتوں سے نکاح کرنا اور اپنی پوری حفاظت کا اہتمام کرنا۔ انہوں نے اپنے باپ کی وصیت کو، نصیحت کو پورا کیا، پاکیزہ نسل میں انہوں نے نکاح کیا، پھر وہ نور منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے عرب میں قبیلے قریش کو منتخب کیا، بنو ہاشم کو منتخب کیا، بنو ہاشم میں پھر عبد المطلب کو منتخب کیا، عبد المطلب میں پھر عبداللہ کو منتخب کیا، پھر ان کے ذریعے سے حضور پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور یہ پورا سلسلہ نکاح کے ذریعے سے چلتا رہا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی یہ بات ملتی ہے، تاریخی روایتوں میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب بنو ہاشم میں رکھا تو ایک خاص شان کے ساتھ میں رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جہاں سے چلانا ہوتا تھا، جس صلب میں آپ کے نور کو منتقل کیا جاتا تھا، اس شخص کے اندر ایک خاص روشنی، ایک خاص چمک، اس کی ایک خاص علامت ہو جاتی تھی، اس کے اندر ایک رعب والی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، جو دیکھتا تھا سرنگو ہو جاتا تھا، اپنا سردار ان کو بنا دیا جاتا تھا، قوم کے معزز لوگوں میں وہ شمار کر دیے جاتے تھے۔ بنو ہاشم کے ساتھ میں بھی ایسا ہوا۔ حضرت ہاشم نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے اندر محسوس کیا، لوگوں نے بتایا، تو اسی وقت سے حضور پاک علیہ السلام کا برکات، انوارات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں پیدا ہونے کے واقعات پیش آنے لگے۔ حضرت ہاشم جب کسی موقع سے کوئی پریشانی ہو جاتی، مکہ المکرمہ میں قحط پڑ جاتا، تو ایسی صورت میں جا کے پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے اللہ رب العزت سے، پروردگار عالم کی طرف سے بارشوں کا نزول ہو جاتا۔
یہاں تک کہ ان کی اولاد میں حضرت عبد المطلب، جن کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے لیے، حضرت عبد المطلب کے پاس میں وہ نور منتقل کر دیا گیا۔ آپ کی پیشانی میں ایک خاص چمک ہوتی تھی، آپ کو سردار بنا دیا گیا تھا، آپ مکے کے معزز لوگوں میں شمار کیے جانے لگے تھے، خوب برکتیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ مکۃ المکرمہ میں حاجیوں کی خدمت کا موقع آپ ہی کے ہاتھ میں آیا تھا، اور اس میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ زمزم کا جو کنواں تھا، وہ کنواں کسی وجہ سے مکۃ المکرمہ کے باشندوں اور دوسرے لوگوں میں لڑائی کی وجہ سے ایک موقع پر بند کر دیا گیا تھا، اور پھر لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہاں پر ایک زمزم کا کنواں ہے۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے، ان کے ایک بیٹے تھے حارث، خواب میں ایک مرتبہ دیکھا کہ کنواں کھودو، سقایا پانی پلانے کی ذمہ داری بھی ان لوگوں کی تھی اور بہت دشواری ہوتی تھی۔ ایک موقع پہ انہوں نے خواب دیکھا کہ زمزم کا کنواں کھودو، تو انہوں نے خواب کو خواب سمجھ کے خاموشی اختیار کر لی۔ دوسرے دن پھر خواب آیا، تھوڑی سی توجہ کی لیکن پھر خاموشی اختیار کر لی۔ تیسرے دن پھر خواب آیا اور ان کو جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے قریش کے لوگوں کو بلایا اور بتایا کہ دیکھو مجھے اس طرح کا خواب آ رہا ہے، میں یہاں کھدائی کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر بتوں کو رکھے ہوئے تھے کفار و مشرکین اس زمانے میں، جہاں پر کنواں ہے زمزم کا۔ حضرت عبد المطلب کے بولنے پہ لوگوں نے کہا کہ یہاں سے بتوں کو ہٹانا بالکل مناسب نہیں ہے، ہم ایسے کام میں حصہ نہیں لے سکتے، اور آپ بھی یہ کام مت کیجئے، خواب ہے، خواب کی کیا حقیقت ہے۔ لیکن حضرت عبد المطلب کو، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، پورا یقین تھا کہ یہ خواب سچا ہے۔ اس واسطے انہوں نے وہاں کھدائی کا کام شروع کر دیا اور لوگوں سے کہہ دیا کہ اگر تم ساتھ نہیں دیتے تو اختلاف بھی مت کرو، تمہاری مرضی، اگر بت کوئی نقصان پہنچائیں گے تو مجھے پہنچائیں گے، میں ضرور یہاں کھدائی کروں گا۔ وہ کھودتے رہے، زمزم کا کنواں وہاں سے نکلا۔ اس کی وجہ سے عبد المطلب کی مزید شہرت ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب نے اس کے بعد میں ایک موقع پہ ان کو خیال آیا کہ جب کنویں کے کھودنے کا مسئلہ آیا تو میرا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا خاندان کا، اور میری اگر اولاد ہوتی تو مجھے کسی دوسرے کو پکارنے کی ضرورت نہیں تھی، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس واسطے ایسے کاموں میں مجھے دشواری پیش آ رہی ہے، میری اولاد اور زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک موقع پہ ان کو خیال آیا تو فوراً گئے، بیت اللہ میں داخل ہوئے، اندر بیٹھ کے دعا کی، اے اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرما اور 10 بیٹوں کو جوان دیکھنا نصیب فرما، اگر ایسا ہو گیا تو ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ یہ دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد ان کو ایسا اطمینان محسوس ہوا کہ گویا اللہ رب العزت ان کو ضرور اولاد عطا کریں گے، اور پروردگار عالم نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ 10 بیٹے ان کے ہو گئے اور 10 بیٹے جوان ہو گئے۔ جب ایسا ہوا تو پھر حضرت عبد المطلب نے، چونکہ ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، اس کی طرف توجہ نہیں کی جو اللہ سے نظر مانی تھی کہ ایک بیٹے کو آپ کی راہ میں قربان کروں گا۔ ایک مرتبہ سو رہے تھے، اسی موقع پہ آپ نے ایک خواب دیکھا۔ عبد المطلب اٹھو، اپنی نظر پوری کرو، اور تھوڑا سا حیران ہوئے لیکن پھر خاموش ہو گئے۔ یاد آیا ان کو، پھر دوسری مرتبہ ایسا ہی خواب آیا۔ جب وہ خواب آیا تو اس وقت میں عبد المطلب اٹھے، صبح تک نیند نہیں آئی، اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا، سب کے سامنے بولنے لگے، دیکھو تم لوگوں کی پیدائش سے پہلے میں نے ایسی نظر مانی تھی، ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا تھا، میرے ذہن سے وہ چیز نکل گئی، مجھے پھر وہ وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے، اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو قربان کرو۔ وہ 10 بیٹے فرمانبردار بیٹے تھے، ان سب نے ایک ساتھ کہا کہ آپ جس کو چاہیں ہم میں سے، آپ جس کا نام لے لیں ہم میں سے، وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہے۔ 10 بیٹوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، بڑی خوشی ہوئی عبد المطلب کو، لیکن اب کس کو قربان کیا جائے؟ آپ نے پھر اپنے بیٹوں سے مشورہ کیا تو بیٹوں نے کہا کہ ہم کیسے ایک دوسرے کا نام بتائیں اور کیسے اپنا نام پیش کریں، آپ خود اپنی طرف سے جس کا نام لیں گے وہ حاضر ہوگا۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے ایک کام کرتے ہیں، قرآن نکالیں گے۔ قرآن نکالنے کے واسطے کاہن کے پاس میں گئے، وہاں جانے کے بعد میں جب قرآن ڈالا گیا، ان لوگوں کے حساب سے
اس قرے میں حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا، ان کے جو بیٹے عبداللہ تھے ان کا نام نکل آیا۔ یہ عبداللہ اپنی شان رکھتے تھے، چونکہ عبد المطلب کا جو نور تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ نور منتقل ہو کے حضرت عبداللہ میں چلا گیا تھا، اور آپ اس کی وجہ سے انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل اور بہت ہی رعبدار، انتہائی باوقار تھے، بہت چہیتے تھے حضرت عبد المطلب کے۔ جب قرآن میں ان کا نام آیا تو دوبارہ نکالا گیا، پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا، تو ایسی صورت میں فوراً قربانی کے لیے تیاری کرنا انہوں نے شروع کر دیا کہ عبداللہ کو قربان کر دینا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ خبر مکہ المکرمہ میں پھیلی اور حضرت عبداللہ کے ننیال میں پہنچی، تو ننیال والے حضرت عبداللہ کے آگے کہ ہم ہمارے نواسے کو ہرگز ذبح ہونے نہیں دیں گے، یہ کیسا، یہ تو ایک خواب ہے، اس کو ایسا ہی رہنا چاہیے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم بالکل اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہت زیادہ مخالفت اس کی ہونے لگی، اور کفار و مشرکین جو اس وقت میں تھے مکہ المکرمہ کے، ان سب نے بھی آ کے یہ بات کہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو قربان کر دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مخالفت بڑھتی چلی گئی۔ بھائیوں میں سے ایک بھائی نے بھی حضرت عبداللہ کی تائید میں اپنے آپ کو کھڑا کر لیا۔ ہوتے ہوتے ایسا محسوس ہونے لگا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں قتل و قتال ہونے لگے، جنگ و جدال ہونے لگے، تلواریں نکل گئیں۔ ویسے موقع پہ کسی نے، ایک بہت بوڑھا آدمی تھا، انتہائی تجربہ کار تھا، اس نے اس موقع پہ رائے دی ایک کام کیا جائے، عبداللہ کے بدلے میں عبداللہ کے برابر جانوروں کو قربان کر دیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ کے سلسلے میں جب یہ بات بطور رائے کے سامنے آئی تو لوگوں کی طرف سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی، عبداللہ کو چھوڑ دو، عبداللہ کے بدلے میں خون بہا دے دیا جائے، عبداللہ کے بدلے میں خون بہا دے دیا جائے۔ سب لوگوں کی طرف سے اس طرح کی باتیں آنے لگی، تو ایک کاہنہ تھی، اس کے پاس میں جا کے معلوم کرنے لگے کہ عبداللہ کا خون بہا دینا ہے، قربان کرنا ہے، واقعہ ایسا ایسا چل رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے اس صورت میں؟ اس نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر خون بہا دے دیا جائے گا تو ایسی صورت میں نظر بھی پوری ہو جائے گی، جان بھی بچ جائے گی، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اب اس سے پوچھا گیا کہ کتنے جانور قربان کرنا پڑیں گے؟ اس نے کہا کہ پورا ڈالیں گے، 10 اونٹوں کو، عبداللہ کے بدلے میں 10 اونٹوں کی قربانی کا پورا ڈالا گیا، عبداللہ کا نام ہی نکل آیا۔ اس کو ہٹا کے پھر 20 اونٹ کر دیے گئے، پھر عبداللہ کا نام ہی نکل آیا، پھر 30 کر دیے گئے، پھر عبداللہ کا نام ہی نکل آیا۔ 100 اونٹ جب پورے ہوئے اس وقت میں اونٹوں کا قرعہ نکلا، تو اس وقت میں اس نے کہا کہ عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کو قربان کر دیا جائے، اس سے نظر بھی پوری ہو جائے گی، عبداللہ کی جان بھی بچ جائے گی، اور اللہ رب العزت کو بچانا ہی مقصود تھا۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا حضرت عبداللہ کے ساتھ میں، حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کو قربان کر دیا گیا۔ یہ ایک عظیم الشان واقعہ تھا، پورے عرب میں اس کی دھوم مچی، اور عبداللہ کا مقام بھی بڑا۔ حضرت عبد المطلب کی طرف سے اونٹوں کو قربان کر دیا گیا، ایک واقعہ یہ پیش آیا۔ دوسری چیز یہ پیش آئی کہ حضرت عبد المطلب جس وقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنی پیشانی میں لیے، جس کے پاس وہ نور ہوتا تھا اس کی پیشانی میں ایک خاص چمک ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے، کسی عیسائی نے ان کو دیکھ لیا، وہ سفر میں تھے، ان کو دیکھ کے ان سے کہنے لگا تمہاری پیشانی میں ایک نور چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بارے میں کچھ معلومات کروں۔ اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ سفر میں تھے وہ، کہنے لگے میں مکے سے آیا ہوں۔ پوچھا کس قبیلے سے؟ کہنے لگے قریش کے قبیلے سے ہوں۔ اور پھر اس کے بعد میں اس نے کہا کہ اچھا مجھے کچھ چیزیں دیکھنا ہے، بدن کی کچھ اعضاء دیکھنا چاہتا ہوں، دکھا سکتے ہو؟ عبد المطلب نے کہا کہ ہاں، میرا سطر چھوڑ کے دوسری چیزوں کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دکھا سکتا ہوں۔ اس نے آپ کی ناک کو دیکھا، ایک نتنے میں اس نے تھوڑا سا اٹھا کے دیکھا، پھر دوسرے میں دیکھا، دیکھ کے پوچھنے لگا کہ تمہاری شادی بنی زہرہ میں ہوئی ہے؟ ایک قبیلہ تھا دوسرا۔ عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، بنی زہرہ میں تو نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے اندر ایک چیز کو میں دیکھتا ہوں، تمہاری نسل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا
جو دنیا کا بادشاہ بھی ہوگا، نبوت سے سرفراز بھی کیا جائے گا، لیکن تمہیں چاہیے کہ تم بنی زہرہ سے نکاح کر لو، بنی زہرہ کی کسی عورت سے نکاح کر لو، اس لیے کہ ان لوگوں میں بھی یہ بات۔ تو حضرت عبد المطلب کو یہ یاد رہا، خیال رہا، انہوں نے حضرت عبد المطلب نے واپس آ کر کے بنی زہرہ میں سے ایک لڑکی کا انتخاب کیا اور نکاح کیا۔ اس نکاح کے ذریعے سے حضرت عبد المطلب کی اولاد پیدا ہوئی، تو حضرت عبداللہ بھی ان میں سے ہوئے۔ اب حضرت عبداللہ بھی جب ہوئے، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور چمکنے لگا، تو نکاح سے پہلے کے واقعات ایسے ہوئے کہ حضرت عبداللہ جہاں سے گزرتے تھے عورتیں ان کے اوپر فریفتہ ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ بہت ساری خواتین جو تھوڑا سا علم رکھتی تھیں، کاہنہ جو تھیں اس وقت میں، غیب کی خبریں وغیرہ بتانے والی جو عورتیں ہوتی تھیں، یا وہ یہودی عورتیں یا عیسائی عورتیں جنہوں نے تورات میں اور انجیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور آپ سے پہلے جیسے نور منتقل ہوتا ہے وہ چیزیں یہ جو پڑھی ہوئی تھی، حضرت عبداللہ کو دیکھتی تو اس نور کے ذریعے سے پہچان لیتی تھی۔ بہت ساری عورتوں کے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس میں آنے کی دعوت دی۔ بعض عورتوں نے نکاح کی دعوت دی کہ مجھ سے نکاح کر لو، لیکن حضرت عبداللہ کسی کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بعض عورتوں نے بدکاری کی دعوت دی کہ آؤ ایک رات میرے ساتھ میں گزار کے چلے جاؤ۔ یہ جو 100 اونٹوں کا قصہ ہوا، 100 اونٹوں کے قصے ہونے کے بعد میں کتابوں میں ایک بات ملتی ہے کہ عبداللہ عبد المطلب کے ساتھ میں گزر رہے تھے، وہ ایک عورت نے دیکھا، اس نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ ایک رات گزار لو، میں تمہیں وہ 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ نے بالکل اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، اور ایسی چیزوں سے بالکل وہ بیزار رہا کرتے تھے۔ بہت ساری عورتوں کی خواہش تھی کہ آپ سے نکاح ہو جائے، لیکن حضرت عبداللہ نے کسی سے نکاح نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت عبداللہ جنگل میں شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں پر انہوں نے شکار کرنا چاہا۔ عبداللہ کی پیشانی میں جو چمک تھی وہ چمک نور نبوت کی تھی۔ اس چمک کو جب یہودیوں کو پتا چلا کہ آپ کی پیشانی میں وہ نور ہے، اور ان لوگوں نے جانچ پڑتال کی حضرت عبد المطلب کی اور حضرت عبداللہ کی، ان لوگوں کو اپنی کتابوں کے ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا کہ نور نبوت انہی کے ذریعے سے منتقل ہو رہا ہے، تو ان لوگوں نے حسد اور جلن کی وجہ سے حضرت عبداللہ کو ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک بہت دور جگہ سے تقریباً 70 یہودی حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے واسطے آئے، اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ موقع ملتے ہی ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ جب جنگل میں شکار کے لیے گئے تھے تو وہاں پر چھپے ہوئے لوگ تھے، ان لوگوں نے جیسے ہی ان کو اکیلے پایا تو قتل کرنے کے لیے اچانک باہر نکل آئے۔ اس وقت میں وہب نامی ایک شخص مکہ المکرمہ کے جنگل میں اکیلے ان کو دیکھنے لگے۔ جب ان کو دیکھا تو بچانے کے واسطے انہوں نے تدبیر کی کہ ہمارے ایک آدمی کو یہ یہودی مارنے کے لیے آئے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے کوشش کی اسی وقت انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو بالکل اجنبی ہیں، انتہائی طاقتور قسم کے، ان لوگوں نے ان یہودیوں کا مقابلہ کیا۔ ایک بڑا لشکر آیا، یہودیوں کا مقابلہ کرنے لگا، حضرت عبداللہ کو ان یہودیوں سے بچایا اور ان یہودیوں کو بھگا دیا۔ جیسے ہی وہب نے حضرت عبداللہ کے ساتھ میں یہ معاملہ دیکھا، ان کے دل میں حضرت عبداللہ کی عظمت اور بڑھ گئی۔ پہلے سے قربانی کا مسئلہ تھا، پھر قربانی کے بعد میں ان کا یہ دیکھنا تھا، اور پھر عورتوں کا ان کو دعوت دینا اور ان کا اپنے آپ کو بچانا، پاک بازی ان کی تھی، یہ ساری چیزیں حضرت وہب پہ بہت اثر کر رہی تھی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو بہت متاثر ہوئے، اور فوراً واپس آ کر کے اپنی بیٹی حضرت آمنہ کے لیے عبد المطلب کے پاس میں عبداللہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے خود بھیجا۔ ہر جگہ لڑکے کی طرف سے ہاتھ مانگنے کے لیے لڑکی کے پاس میں بھیجا جاتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ کے لیے حضرت وہب نے اپنی بیٹی آمنہ کا ہاتھ بھیجا۔ حضرت عبد المطلب نے بھی قبول کر لیا اس کو، اس لیے کہ بنی زہرہ ہی کا انتخاب کرنا تھا، اس لیے کہ پہلے بتا دیا تھا ایک شخص نے کہ آپ بھی بنی زہرہ میں نکاح کریں۔ اور پھر انہوں نے بھی حضرت عبداللہ کے لیے ایسے ہی کچھ تلاش میں تھے، جب حضرت آمنہ کا نام آیا تو فوراً وہ تیار ہو گئے اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے سلسلے میں
یہ واقعات پیش آئے۔ حضرت عبداللہ کا جب نکاح ہوا 3 دن تک حضرت آمنہ کے پاس میں رہے، اس رواج کے مطابق جو مکہ المکرمہ میں رائج تھا، اور پھر اس کے بعد میں باہر نکلے تو وہ عورت جو 100 اونٹوں کے مقابلے میں دعوت دینے والی تھی، اس نے کہا، جب اس کے پاس سے گزرے تو اس سے کہا کہ آج تم مجھے کیوں نہیں بلا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی وہ چیز جو میں نے تیرے اندر اس وقت میں دیکھی تھی اب وہ موجود نہیں ہے، بتا تیرا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نکاح کیا ہے، 3 دن حضرت آمنہ کے ساتھ میں رہا ہوں۔ یہ کہا تو اس نے کہا کہ جس مقصد کے لیے، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، لیکن جس مقصد کے لیے میں نے تجھے اپنے پاس میں دعوت دی تھی وہ مقصد اب باقی نہیں رہا، تیرے اندر نور نبوت چمک رہا تھا، میں چاہتی تھی کہ وہ میں اپنے پاس میں رکھوں، اس لیے میں نے تجھے بلایا تھا، لیکن اب وہ تو منتقل ہو گیا، اللہ کو جو چیز جہاں رکھنی تھی وہاں وہ رکھ دی گئی ہے، وہ اس کی سعادت ہے۔ یہ ہوا حضرت عبداللہ کے ساتھ میں۔ اور بعض روایتیں میرے بات ملتی ہے حضرت عبداللہ اتنے خوبصورت اور اتنے بااخلاق اور باکردار آدمی تھے کہ ان کے نکاح کے بعد میں تقریباً 200 عورتوں نے بغیر نکاح کی زندگی گزار دی۔ عبداللہ نہیں ملے تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ شان تھی حضرت عبداللہ کی، حضرت عبداللہ کی وہ شان تھی۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح ہو گیا۔ نکاح سے پہلے عبد المطلب کہ یہ حالات تھے، پورے خاندان میں معزز اور پورے مکہ المکرمہ کے سردار بنا دیے گئے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ کے نکاح کا یہ حال ہوا۔ نکاح کے چند ماہ کے بعد حضرت عبداللہ تجارت کے لیے سفر میں گئے، سفر میں جانے کے بعد میں وہاں سے واپس ہی نہیں ہو سکی، درمیان میں طبیعت خراب ہو گئی، وہیں پہ انتقال ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، در یتیم آپ کو اسی لیے کہا جاتا ہے۔ حضرت آمنہ تھی، وہ فرماتی ہیں حضور پاک علیہ السلام جب تک رہے مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، حالت حمل میں جو تکالیف ہوتی ہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ عجیب و غریب حالات تھے اس وقت میں، ایسی باتیں پیش آتی تھی جو تصور سے باہر ہوا کرتی تھی، کبھی خیال بھی نہیں ہوتا تھا، عجیب و غریب قسم کے خواب آتے تھے۔ جب حضور پاک علیہ السلام حالت حمل میں حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے، اس وقت میں حضرت آمنہ کی ایک خاص شان تھی، ان سے روشنی نکلا کرتی تھی، ان کو عجیب قسم کے خواب آیا کرتے تھے جس میں بشارتیں سنائی جاتی تھی۔ حضرت عبد المطلب کو کئی قسم کے خواب آئے، حضرت عبد المطلب کے ساتھ میں عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آئے۔ ان واقعات میں ایک بڑا واقعہ فیل کے نام سے مشہور ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی تمہید ہی تھی کہ آپ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں جس کو بیان کیا گیا، حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش کے چند دن پہلے، 50-55 دن پہلے تقریباً، ابرہہ نامی ایک شخص جو یمن کا بادشاہ تھا، یمن میں اس نے ایک گرجا گھر بنایا تھا۔ لوگ مکہ المکرمہ کو آتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، وہاں کے عبادات کیا کرتے تھے، تو اس نے چاہا کہ میں اپنے پاس میں ایسی جگہ بناؤں کہ وہ جگہ لوگ آیا کریں، بیت اللہ جانے کے بجائے میرے پاس میں آیا کریں۔ یہ سوچ کے اس نے ایک گرجا گھر بنایا، بہت بڑا، بہت خوبصورت، بہت اچھا بنایا، اور چاہتا تھا کہ لوگ وہاں آئیں۔ لیکن مکہ المکرمہ کے پاس میں رہنے والے لوگ، ان لوگوں کی خواہش تو یہیں آنے کی تھی اور آنا بھی یہی تھا۔ ان میں سے جب ایک کو پتا چلا کہ اس نے یہاں سے لوگوں کو روکنے کے لیے ایسا کام کیا ہے، تو ایک شخص غصے میں آ کے وہاں اس کے پاس میں گیا اور وہاں جا کے اس میں قضائے حاجت اس نے کر دی، وہاں جا کے اس نے گندگی پھیلا دی۔ جب اس کو پتا چلا کہ مکے کے پاس کا رہنے والا ایک شخص آ کے میرے گرجا گھر میں خرابی کر کے آیا ہے، تو وہ بہت غصے میں آیا اور اس نے سوچا کہ اب جا کے بیت اللہ کو گرا دینا چاہیے۔ اس نیت سے، اس ارادے سے ایک بڑا لشکر لے کر کے، تقریباً 60,000 لوگوں کا لشکر لے کے آیا بیت اللہ کو گرانے کے واسطے۔ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، ہاتھیوں کے ساتھ میں آیا۔ وہ جب یہاں پہ آیا تو آنے کے بعد باہر اس نے پڑاؤ ڈالا مکہ المکرمہ کے، اور وہاں پر مکے کے باشندوں کے اونٹوں کو، بکریوں کو جو چرنے کے لیے باہر جنگل میں جایا کرتے تھے، ان سب کو پکڑ لیا اس کے سپاہیوں نے، لے جا کے اپنے پاس میں رکھ لیا۔ حضرت عبد المطلب کو پتا چلا تو حضرت عبد المطلب مکہ المکرمہ کے باہر نکلے بات کرنے کے لیے اس سے،
لیکن جب باہر نکلے تو باہر نکلتے ہی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ نے دعا کرنا چاہیے، تو آپ کی پیشانی سے ایک نور نکلا جو انتہائی چمکتا ہوا بیت اللہ تک گیا، بیت اللہ تک گیا۔ وہ چمک کی وجہ سے حضرت عبد المطلب کو یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ بیت اللہ کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ عبد المطلب کے اونٹ بھی پکڑ لیے گئے تھے، سینکڑوں اونٹ تھے، بہت سی بکریاں تھیں، وہ پکڑ لیے گئے تھے۔ تو اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے واسطے بات کرنے کے لیے ابرہہ کے پاس میں گئے۔ بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اس نے عبد المطلب کو، مکہ کے سردار کو بلایا جو عبد المطلب تھے بات کرنے کے واسطے، تو عبد المطلب گئے۔ بہرحال یا یہ اپنی طرف سے گئے ہوں یا اس نے بلایا یہ گئے ہوں، دونوں صورتوں میں کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ عبد المطلب جب جانے لگے تو ہاتھی سجدہ کرنے لگے۔ جن سپاہیوں کے پاس سے گزرتے وہ انتہائی تعظیم کے ساتھ میں ان کے سامنے جھک جاتے۔ ابرہہ کو جب پتا چلا تو اس نے کہا کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ آپ ویسا مت بولیے، وہ جب آپ کے پاس میں آئیں گے تو آپ بھی بطور تعظیم ان کے سامنے جھک جائیں گے، ان کی وہ حالت ہے۔ اور ہوا ایسا ہی، عبد المطلب جب اس کے پاس میں پہنچے تو فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہوا، جھک کے آپ سے ملنے لگا۔ یہ نور نبوت کا اثر تھا جو حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں تھا۔ حضرت عبد المطلب کے اندر وہ رعب تھا، وہ نور نبوت کا رعب تھا۔ بہرحال اس سے جا کے آپ نے بات کی۔ اس نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو، یا آنے کے بعد میں چلیے بات کریے، کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی اس نے پوچھا عبد المطلب کہنے لگے میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ اس نے کہا کہ میں تو آپ کو بہت معزز سردار مانتا ہوں، آپ نے اپنے اونٹوں کی بات کر کے اپنے وقار کو میری نظروں میں کم کر لیا ہے، آپ کو تو بیت اللہ کی حفاظت کے لیے بات کرنا چاہیے تھا، آپ نے اپنے اونٹوں کی بابت مجھ سے دریافت کیا کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیے جائے۔ عبد المطلب کہنے لگے میں اونٹوں کا اس وقت میں ذمہ دار ہوں، اس لیے میں اونٹوں کی بات کرنے آیا ہوں۔ یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کے ذمہ دار ہے، اللہ رب العزت خود اس سے نمٹ لیں گے جو اس کو گرانے کے لیے آئے گا یا اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے آئے گا۔ یہ بول کے چلے گئے۔ اس نے کہا کہ ان کو اونٹ واپس کر دو، اپنے جانور واپس لیے اور آ گئے۔ جا کے اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کے، حضرت عبداللہ اور اپنے بیٹوں کو لے کے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے انہوں نے اس وقت میں اللہ سے دعا کی۔ دعا کر کے سارے لوگوں سے کہا کہ سب لوگ پہاڑوں میں جا کے چھپ جاؤ اپنے اپنے جانوروں کو لے کے۔ حضرت عبد المطلب نے بھی بیت اللہ کو پکڑ کے خوب رو رو کے دعائیں کر کے، اے اللہ ہر شخص اپنی اپنی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، یا آپ کا گھر ہے، اے اللہ آپ اس کی حفاظت فرما لیں۔ خوب دعائیں مانگنے کے بعد ان کے دل میں تسلی ہوئی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے گھر کی حفاظت کریں گے۔ اس طرح کا خیال ان کے دل میں آیا تو پھر وہ اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کے افراد کو لے کے وہ بھی پہاڑ میں چلے گئے، جا کے چھپ گئے۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد میں ابرہہ بیت اللہ کو گرانے کے واسطے آگے بڑھا۔ جب آگے بڑھا تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا جو ہاتھی تھا، وہ ہاتھی ایک حد پہ پہنچنے کے بعد بالکل آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اب اس کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، آگے بڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ہر طرح کی صورت اختیار کی جا رہی، لیکن وہ بالکل آگے بڑھنے کے لیے تیار۔ وہ حد پہ پہنچتے ہی اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، اور جیسے ہی اس کو پلٹایا جاتا ہے تو وہ پلٹ کے دوڑنے لگتا ہے۔ یہ اس کا حال ہو گیا، اور پورے ہاتھی اس وقت میں ہیبت کھائے ہوئے خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ لوگوں کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بہت دیر تک کوششیں کرتے رہے اور گرانے کی ٹھان کے آگے بڑھنے کی مسلسل فکر میں رہے۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب نازل ہونا شروع ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ان لوگوں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ آیا ہے، اور ان کے منہ میں اور پنجوں میں کنکریاں ہیں۔ ان کنکریوں کو وہ لا کے اوپر سے چھوڑتے ہیں تو جس آدمی پہ وہ گرتا ہے، جس ہاتھی پہ وہ گرتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا، ان گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے وہ سارے ختم ہونے لگے۔ ابرہہ کا بھی یہی حال ہو گیا، اس کے گوشت کے ٹکڑے گر جاتے، ایک ٹکڑا گرتا تو وہاں سے خون اور پیپ نکلنا شروع ہو جاتا۔ واپس دوڑتا ہوا پہنچا، یمن پہنچ گیا وہ، لیکن یمن پہنچنے کے بعد میں انتہائی بری حالت میں موت کے گھاٹ اترا، واصل جہنم ہوا۔ تو یہ واقعہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے چند دن پہلے کا واقعہ ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے معجزات میں شمار کیا جاتا ہے۔
اور معجزات تو نبوت کے بعد میں ملنے والی چیزوں کو کہا جاتا ہے، اس سے پہلی چیزوں کو ارحاسات کہا جاتا ہے۔ ارحاس اس کو کہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ایسا جو ہوا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو ہوا، ویسی چیزوں کو نبوت سے پہلے کی جتنی ہوتی ہیں ان کو ارحاس، ایک اگر ہو تو ارحاس، زیادہ ہو تو ارحاسات کہا جاتا ہے، اور ایک ہو تو معجزہ نبوت کے بعد، ایک سے زیادہ ہو تو معجزات کہا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ اور پھر آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت آمنہ نے خواب دیکھا اور آپ کو انتہائی روشن چیزیں نظر آتی تھی اور آپ انتہائی آرام محسوس کرتی تھی، کسی قسم کی کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہوتی تھی۔ یہ بہت سارے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات میں سے ہیں۔ اور آپ کو خواب میں بتایا جاتا تھا کہ تمہیں ایک لڑکا ہوگا، اس کا نام محمد رکھنا، اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے تھے۔ اس وقت میں یہ چیزیں ہونے لگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پہ بہت ساری چیزیں پیش آئی۔ مکہ المکرمہ میں بیت اللہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے وہ بت پورے سجدے میں گر گئے، اور پھر مکے میں بہت سارے مختلف قسم کے بت لوگ اپنے اپنے گھروں میں رکھا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ پورے بت سجدے میں گرے تھے جس وقت میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اس رات میں آسمان سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے تو کس عبد یالیل ایک شخص تھا طائف کا، غالباً وہ شخص جب ستارے ٹوٹ کے گرنے لگے تو لوگوں کے اندر ایک خوف اور دہشت کا ماحول تھا کہ قیامت آئے گی اور یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ستاروں کا ٹوٹنا اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب اس کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ دیکھو، ٹوٹنے والا ستارہ جانا پہچانا ہے یا انجانا ہے، مطلب لوگ اس ستارے کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں۔ اگر جاننے والے ستارہ ٹوٹ کے اگر گرتا ہے تو وہ دنیا کے ختم ہو جانے کی نشانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ستارہ ٹوٹے جن کو لوگ نہیں جانتے تو ایسی صورت میں وہ دنیا کے ختم ہونے کی نشانی نہیں، کسی عجیب واقعے کے پیش آنے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ یہ اس نے کہا، لوگوں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ کوئی جانا پہچانا نہیں، وہ انجان ستارے ہیں، کسی نے اس کو پہچانا نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں لوگ کہ وہ کون سے ستارے۔ تو پھر اس نے کہا کہ یہ کسی عجیب و غریب واقعے کے پیش آنے کی علامت ہے کہ ایسے ستارے ٹوٹ کے گر رہے ہیں، معلوم کرو۔ معلوم کیا گیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت صبح میں ہوئی۔ یہ رات میں پیش آنے والے واقعات، حضرت آمنہ نے خواب میں دیکھا کہ انتہائی نورانی قسم کے فرشتے وہ آپ کے پاس میں آتے ہیں، پرندوں کی شکلوں میں بار بار آتے جاتے رہتے تھے۔ اس طرح کے خواب آپ دیکھا کرتے تھے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا، حتیم میں سوئے ہوئے تھے، آپ کی پیٹھ میں سے ایک زنجیر نکلی، وہ زنجیر نکل کے پھر ایک درخت بنی، وہ درخت بن کے مشرق و مغرب تک پھیلا، اس کے اوپر بہت سارے لوگ لٹکنے لگے۔ اس طرح کا خواب انہوں نے دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد میں پریشان ہو گئے، پریشان ہو کے جا کے خواب معلوم کرے تعبیر، اس کی تعبیر بتانے والی کے پاس میں۔ اس نے کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا مشرق و مغرب میں جس کا چرچا ہوگا، لوگ اس کے حلقہ بگوش اسلام ہوں گے، اس کی وجہ سے بت پرستی کو ختم کر دیا جائے گا، سلطنتوں کو گرا دیا جائے گا۔ یہ اس نے اس کی تعبیر بیان کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اس طرح کے خواب حضرت آمنہ اور حضرت عبد المطلب کو آنے لگے۔ حضرت آمنہ کو جو خواب آتا اس میں بتایا جاتا کہ اس لڑکے کا نام محمد رکھنا ہے، اور جیسے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، اس وقت کے تو حالات پوری دنیا کے بدلے ہوئے تھے۔ عجیب و غریب واقعات پیش آئے جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ بیت اللہ سجدے میں گر گیا تھا، اس کی دیواریں پوری سجدے میں جا کے اٹھی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، وہ فرشتوں کی قطاریں آپ کی زیارت کے لیے لگ گئی تھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پورے گھر میں روشنی اور مہک ہو گئی تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی گندگی اور کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ایک سفید اون کے کپڑے میں آپ لپٹے ہوئے پیدا ہوئے، آپ سجدے میں پیدا ہوئے، اللہ سے دعائیں آپ مانگتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ کسی قسم کی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ناف بریدہ آپ پیدا ہوئے، آپ کی ناف کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، ناف کٹے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔
مختون حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، پہلے سے ختنہ کیے ہوئے تھے، آپ کو بعد میں ختنہ کرانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ ہمیشہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت کے واقعات۔ اور جب آپ کی پیدائش ہوئی تو بت پرستی جو چل رہی تھی، جتنے بت رکھے ہوئے تھے وہ گر گئے، اور آپ کی پیدائش کے وقت میں حضرت آمنہ کو جو چیزیں دکھائی گئیں ان میں سے ملک شام کے محلات بھی آپ کو دکھائے گئے۔ وہ روشنی کے اندر ایک روشنی آپ کو نظر آئی، وہ روشنی میں بعض مرتبہ آپ کو خواب میں ایسا دکھایا گیا، بعض مرتبہ آپ کو غنودگی کی حالت میں دکھایا گیا کہ آپ بیدار تھیں، اس وقت میں آپ نے دیکھا ایک روشنی ہے جس روشنی کے اندر پورے محلات نظر آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت میں پورے عالم میں کوہرام مچ گیا۔ بڑے بڑے بادشاہ جو برسوں سے سلطنت کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور قیصر ہے، کسریٰ ہے، ان کے پاس میں عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ 1000 برس سے ایک محل میں جلنے والی آگ بت پرستوں کی اور آگ پرستوں کی جو آگ کی پرستش کر رہے تھے، جو 1000 سال سے جل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں وہ آگ بجھ گئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو اس وقت میں ایک محل کے منارے گر گئے، جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کبھی عظیم الشان واقعے ہی سے گریں گے، وہ گر گئے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں پیش آئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، لیکن یہ در یتیم اللہ رب العزت نے جس کی وجہ سے پوری کائنات کو سجایا ہے، وہ ایسے عظیم الشان واقعات کے ساتھ میں دنیا میں تشریف لائے۔ یہ کچھ واقعات ہیں اس وقت کے، اور بہت ساری چیزیں پیش آئی، بہت ساری آوازیں اس وقت میں لوگوں نے سنی۔ حضرت آمنہ کے پاس میں خوشخبریاں، مبارک بادیاں آنے لگی۔ حضرت عبد المطلب کے پاس میں حضرت عبد المطلب آئے، دیکھا حضرت آمنہ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، کمزوری کسی قسم کی کوئی لاحق نہیں ہے۔ حضرت آمنہ سے معلوم کیا تو بتانے لگی یہ لڑکا عجیب و غریب شان رکھنے والا لڑکا ہے، جب سے حمل سے ہو کوئی تکلیف مجھے اس کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، صرف یہ ہے کہ ماہواری بنی ہوئی ہے اسی وجہ سے مجھے حمل کا علم ہوا ہے، ورنہ مجھے حمل کا علم بھی نہ ہوتا۔ یہ انہوں نے کہا۔ پیدائش کے وقت کے حالات، حضرت عبد المطلب نے آیا، دیکھا انتہائی نورانی چہرہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، سرمگی آنکھیں تھیں، آپ کے بدن سے خوشبو آ رہی تھی، اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا، اور حضرت عبد المطلب لے کے بیت اللہ کے پاس میں گئے۔ وہاں جانے کے بعد انہوں نے بے ساختہ اپنی زبان سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد رکھ دیا۔ آپ نے اس کے بعد میں دعوت کی اپنے خاندان کے لوگوں کی، بڑی عظیم الشان دعوت تھی۔ وہ دعوت کے بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے لڑکے کا نام رکھا کیا ہے؟ انہوں نے فوراً کہا کہ ان کا نام محمد ہے۔ لوگ کہنے لگے عجیب و غریب نام آپ نے رکھ دیا، اب تک اس سے پہلے ہم نے ایسا نام سنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ محمد ہے، جس کی آسمانوں میں بھی تعریف کی جائے گی، جس کی زمینوں میں بھی تعریف کی جائے گی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی نام حضرت آمنہ کے خواب میں بتایا گیا۔ انہوں نے بھی حضرت عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب آ کے پوچھنے لگے بیٹے کا نام کیا رکھیں گے؟ کہنے لگی محمد رکھیں گے۔ عبد المطلب حیران ہو گئے، محمد؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے خوابوں میں ایسے ہی نام بتایا گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے محمد نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھ دیا۔ یہ پیدائش کے وقت کے حالات۔ ایک صوبیہ ابو لہب کی باندھی تھی، جیسے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، فوراً جا کے ابو لہب کو، جو حضرت عبداللہ کے بھائی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، کہنے لگی کہ بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب خوشی کے مارے صوبیہ سے کہتا ہے کہ جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ حضرت صوبیہ کو آزاد کر دیا گیا۔ صوبیہ یا سویبہ، دو طرح کے نام بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں اس نے کہا کہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، جا تو آزاد ہے۔ اور اس کے بعد میں کہنے لگے اس کی کیا قیمت ادا کروں، کیسے شکریہ ادا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے کہا، حضرت عبد المطلب کے بیٹے ابو لہب نے کہا کہ شکریہ ادا کرنے کا کیا ہے، جا کے اس لڑکے کو دودھ پلا دو۔ وہ دودھ پلانے لگی، چند دنوں تک اس نے دودھ پلایا، حضرت آمنہ کا بھی دودھ پیتے رہے۔ اس کے بعد میں پھر عربوں کے رواج کے مطابق
دائی حلیمہ کے سپرد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا گیا۔ وہ ہوتا یہ تھا کہ چونکہ بیت اللہ کے پاس میں لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہوتا تھا، ہر طرف کے لوگ وہاں آ کے رہتے تھے، مختلف قسم کے وہاں پر مزاج والے لوگ، زبان والے لوگ آتے تھے، اور شہر کا ماحول چونکہ شہر کا ماحول ہوتا ہے، اس واسطے رواج اس وقت میں یہ تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہاں جا کر کے اچھی زبان سیکھیں، خوشگوار ماحول میں رہے اور اچھی کھلی فضا میں رہے۔ اس طرح کی چیزوں کے لیے اس وقت کا رواج یہی تھا کہ عرب کی عورتیں شہر والی اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دائیوں کے حوالے کر کے گاؤں بھیج دیا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ایسا ہی انتظام کرنے کا مسئلہ آیا۔ دائیاں خود آیا کرتی تھی گاؤں سے، آنے کے بعد وہ لوگ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے جن گھرانوں میں بچے پیدا ہوئے ہیں پیش کیا کرتی تھی اور اپنی خدمات فراہم کیا کرتی تھی اور بتاتی تھی کہ ہم یہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جس کو جو سمجھ میں آ جاتی تھی اپنے بچے کو اس کے حوالے کر دیا کرتے تھے، اس کے لیے قیمت وغیرہ طے ہو جاتی تھی۔ ایسے ہی ایک مرتبہ ایک قبیلہ اور ایک گاؤں کے لوگ آئے بچوں کو لینے کے واسطے، ان کا روزگار بھی ایسا ہی چلتا تھا گاؤں والوں کا، لینے کے لیے آئے تو اس میں حضرت حلیمہ بھی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بنو سعد کے قبیلے سے تھی۔ یہ قبیلہ بھی بہت معزز، بہت اچھا قبیلہ، بڑا نیک قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ اپنے شوہر اور اپنے بچے کے ساتھ میں آ رہی تھی تو ان کے پاس میں سرمایہ کچھ نہیں تھا۔ ان کی جو اونٹنیاں تھیں انتہائی لاغر اور کمزور تھیں، اور ان کے پاس کی بکریاں بھی ایک دم کمزور تھیں۔ سواری کا جو گدھا تھا وہ بھی بہت کمزور تھا۔ یہ آتے رہے قافلے کے ساتھ میں، اور قافلے میں چونکہ دوسرے لوگوں کے پاس میں طاقتور اونٹ، طاقتور سواریاں تھیں، وہ لوگ آگے آگے بڑھ رہے تھے، یہ پیچھے پیچھے رہ جا رہے تھے۔ لوگ آگے نکل گئے، یہ لوگ ایک دن پیچھے رہ گئے۔ مکہ المکرمہ پہنچے تو سب نے اپنے اپنے خیمے لگائے اور جا کے عورتوں نے گھروں میں اپنے آپ کو پیش کیا اور بچوں کو لے آئے۔ حضرت عبداللہ کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حضرت عبداللہ کے بیٹے کی طرف کسی نے نظر نہیں کی، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے پاس میں کوئی زیادہ سرمایہ بھی نہیں ہے۔ اگر اس بچے کو ہم لیں گے تو ایسی صورت میں ہمیں کیا ملے گا، کیا ہمیں ان سے فائدہ ہوگا، اس واسطے کسی نے ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ سارے لوگ دوسرے مالداروں کے بچوں کو لے کے آ گئے۔ حضرت حلیمہ ایک دن بعد پہنچی، وہاں پہنچنے کے بعد میں لوگوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے لوگوں کو دیکھا اور سوچنے لگے کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہمیں روزگار ملے گا، کیسے ہمارے کام پورے ہوں گے، کیسے ہمیں روزی ملے گی، یہ سوچ رہے تھے۔ اور ان کی سہیلیاں بھی ان کو تانے دے رہی تھی، اب کیا کرو گی، یہ یتیم ہے، جاؤ اس کے لے لو، مذاق کر رہے تھے وہ لوگ ان کے ساتھ میں۔ آخر میں پھر حضرت حلیمہ نے سوچا کہ خالی جانے سے بہتر ہے کہ بچے کو لے کے جائیں گے۔ ان کے شوہر نے کہا کہ نہیں، ضرورت نہیں ہے، ہمیں کچھ ملے گا ہی نہیں تو لے کے کریں گے کیا۔ حضرت حلیمہ نے اصرار کیا کہ نہیں، لیتے ہوئے جائیں گے، خالی جانا مناسب نہیں ہے۔ تو پھر بہرحال آپس میں مشورے کے بعد ان لوگوں نے طے کر لیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی حضرت عبداللہ کے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے لے لیا جائے۔ حضرت آمنہ کے گھر گئے، جا کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا اور اپنا حال بتایا۔ اس کے بعد میں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ پہلے تو حضرت آمنہ کو دیکھتے ہی ان کی کشش نے ان کو اپنے قریب کر لیا، ان کے اخلاق سے متاثر ہو گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو انتہائی متاثر ہوئی اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے آ گئی۔ جیسے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے آئیں، اسی دن سے ان کے گھر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ ان کے اونٹوں کی پھرتی بڑھنے لگی، ان کا دودھ بڑھنے لگا، ان کی بکریاں موٹی تازی ہونے لگی، اور ان کے جو بیٹے تھے پہلے حضرت حلیمہ کے دودھ نہ آنے کی وجہ سے بھوکے رہا کرتے تھے، راتوں میں روتے رہتے تھے، دن بھر بے چین رہا کرتے تھے، یہ ان کے حالات تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس روز لے کے گئے اسی وقت سے ان حالات میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اونٹوں میں بھی تبدیلی آ گئی، بکریوں میں بھی تبدیلی آ گئی، اور حضرت حلیمہ میں خود تبدیلی آ گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا ظہور ہونے لگا۔
اب لوگ دیکھ کے متعجب ہونے لگے. 3-4 دن وہیں مکہ المکرمہ میں رہے. انہی دنوں میں جہاں ان کی بکریاں چرتی، لوگوں نے دیکھا کہ ان کی بکریوں کی طاقت زیادہ ہو رہی ہے، دودھ زیادہ ہو رہا ہے، لہذا اپنی بکریوں کو وہاں چرایا جائے. شاید انہوں نے فلانی جگہ سے چارہ کھلایا ہے اس لیے ان کو یہ چیزیں مل رہی ہیں، شاید انہوں نے فلانی جگہ سے پانی پلایا ہے اس واسطے ان کو یہ چیزیں مل رہی. یہ سوچ کے کچھ ان کے دوسرے سہیلیوں کے شوہروں نے بھی اپنے اپنے اونٹوں کو، اپنی اپنی بکریوں کو اور اسی جگہ سے کھلانے، اسی جگہ سے پلانے کی کوشش کی اور پلائے بھی. لیکن رات کو جب واپس ہوئے تو روزانہ والی حالت تھی. لیکن حضرت حلیمہ کے پاس میں انتہائی برکتوں کا ظہور چل رہا تھا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی سیر ہو کے دودھ پی لیتے تھے اور اپنے بھائی کے لیے بھی دودھ چھوڑ دیتے تھے، وہ بھی سیر ہو کے دودھ پی لیا کرتے تھے. اور جانور بھی اپنی غذا کھا کے انتہائی اطمینان کی حالت میں تھے اور ان کے برتن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے. بہرحال برکتوں کا ظہور یہیں سے شروع ہوا. 3-4 دن رہے، اس کے بعد میں لے کے پھر اپنے گاؤں کی طرف چلے. جا رہے ہیں تو راستے میں سب سے آگے آگے حضرت حلیمہ کی سواری ہے، ان کے خاندان کی سواری ہے. لوگ پوچھنے لگے کیا حارث ان کے شوہر کا نام تھا، حارث کیا تمہاری سواری وہی ہے جو تم آتے ہوئے لے آئے تھے؟ کیا تمہارے اونٹ وہی ہیں جو تم آتے ہوئے لے آئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سب وہی ہے، لیکن ہم نے جس بچے کو لیا ہے اس بچے کی یہ برکتیں ہیں. وہاں سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں کا ظہور شروع ہوا. اور حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں گھر میں رات میں چراغ کے بدلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی سے کام لیا کرتی تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ایسی روشنی نکلتی تھی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چمک کے بعد چراغ کی ضرورت نہ پڑتی تھی. یہ حضرت حلیمہ کا بیان، وہ فرماتی ہیں. اور پھر اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بتاتی ہیں کہ یہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں عجیب و غریب شان کے ساتھ میں بڑے ہوئے ہیں. وہ بچے جو 1 سال کے بعد میں رینگنا سیکھتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے کے بعد میں اس عمل کو کیا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 5ویں-6ٹے مہینے میں چلنے لگے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں-8ویں مہینے میں بات کرنا آپ نے شروع کر دیا ہے. مفہوم تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آتا تھا، لیکن 9ویں مہینے میں انتہائی صاف بات آپ کیا کرتے تھے. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات حضرت حلیمہ نے بتائے ہیں بچپن کے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی یہ برکتیں، پیدائش سے پہلے کے وہ حالات، جس رات پیدا ہوئے، جس صبح آپ پیدا ہوئے اس رات میں پیش ہونے والے وہ واقعات، ستاروں کا گرنا، جھک جانا، سجدے میں گرنا، فرشتوں کا آنا، بتوں کا گر جانا، سب کا سجدے میں آ جانا، یہ ساری چیزیں پیش آئی تھیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کے فوراً کے یہ حالات ہیں، حضرت حلیمہ کی یہ برکات ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے بڑے ہوتے رہے، بچپن میں کبھی کھیل کی طرف آپ کا رجحان نہیں تھا، زیادہ کھیل میں آپ مشغول نہیں ہوا کرتے تھے. جب آپ کے ساتھی کھیلنے کی طرف متوجہ کرتے تو آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہوتے اور بولتے کھیل کود کے بجائے تم کیا کرتے رہتے ہو؟ تو آپ فرماتے دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ آسمان کیسا ہے، یہ زمین کیسی ہے، یہ کس نے بنائے. قدرتی نشانیوں میں غور و فکر خود کرتے اور بتاتے کہ یہ دیکھنے کی چیزیں ہیں. یہ بات کتابوں میں ملتی ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی سے اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے، یہ بات کتابوں میں ملتی ہے. آپ نے بولنا شروع کیا تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آپ نے بیان کی ہے. اللہ اکبر آپ نے کہا ہے، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا آپ نے کہا ہے. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے حمدیہ کلمات. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں جاتے تھے، عبد المطلب سے لے کے بعد تک کے لوگوں کے یہ حالات ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور لے کے عبد المطلب گزرتے تھے تو بعض جگہوں سے آپ کو آواز آیا کرتی تھی، مبارکبادی کی، سلام کی، اور چیزیں آپ کی طرف جھک جاتی تھیں، درخت آپ کی طرف جھک جاتے تھے. یہ ہوتا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے ساتھ میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. پھر خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے لگا کہ درخت آپ کی طرف جھک جاتے تھے، سلام پیش کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ کے نام سے سلام پیش کیا کرتے تھے، نبی اللہ کے نام سے سلام پیش کیا کرتے تھے. پتھروں سے آپ کی طرف آواز آیا کرتی تھی سلام کی، اور بادل آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوتے تھے. یہ واقعات تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی حالت میں حضرت حلیمہ چونکہ آپ کے عجیب و غریب حالات دیکھی ہوئی تھی،
تو نظروں سے زیادہ دور ہونے نہیں دیتی تھی. ایک موقع ایسا آیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بہن حضرت حلیمہ کی بیٹی شیمہ کے ساتھ میں وہ موقع دیکھ کے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، بکریاں چرانے کے لیے ساتھ چلے گئے، آپ کے دور تک نکل گئے. حضرت حلیمہ نے دیکھا کہ یہاں نظر نہیں آ رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فوراً گئے دیکھنے کے واسطے. معلوم ہوا کہ بہن کے ساتھ گئے ہوئے ہیں. تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. شیمہ سے پوچھنے لگی اتنی گرمی میں ان کو یہاں کیوں لے آئے؟ تو شیمہ کہنے لگی ان کو گرمی لگتی ہی نہیں ہے، یہ جہاں جاتے ہیں ان کے اوپر بادل چھایا کرتے ہیں. یہ بچپن میں آپ کے پیش آنے والے واقعات ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے انتہائی سلیقہ مندی والا مزاج، اور بچپن ہی سے موحد، کبھی کسی کے سامنے آپ نے جھکا نہیں، بت پرستی وغیرہ آپ نے نہیں کی، اس طرح کی کوئی حرکت آپ نے نہیں کی. اور بچپن ہی سے کھیل کود لہو و لعب سے آپ دور رہے، کسی قسم کے خراب کاموں میں آپ نے اپنے آپ کو نہیں لگایا. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت کا انتظام تھا. ایک دو واقعات ایسے سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرانے کے بعد اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ میری بکریوں کی عادات تم نگرانی کر لو، میں ذرا جا کے آج چونکہ محفلیں چل رہی ہیں اس محفل میں شریک ہو کے آؤں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ایک گھر سے میوزک وغیرہ کی آواز آ رہی تھی، اس طرف جانے کا ارادہ آپ نے کیا تو وہیں پہ آپ کو نیند آ گئی، آپ سو گئے. اور اس وقت میں اٹھے جب سورج کی شعاعیں آپ کے اوپر پڑی تو رات بھر آپ اس چیز سے بچے رہے. 2 مرتبہ ایسا ہوا. دوسرے دن بھی آپ نے کہا، دوسرے دن بھی آپ گئے سننے کے لیے، لیکن جیسے ہی کانوں میں میوزک کی آواز پڑی آپ فوراً وہیں پہ آپ کو آنکھ لگ گئی، اور پھر دوسرے دن صبح آپ بیدار ہوئے. ایسے اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی. اور ایک مرتبہ واقعہ وہ بھی مشہور ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے تھے دوسرے لوگوں کے ساتھ میں، پتھر اٹھا کے لے جانے کا کام تھا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پتھر رکھنے کے لیے، کاندھے پہ پتھر رکھنے کے واسطے اپنے تہبند کو نکال کے اس کی چادر بنا کے نرم کاندھے پہ رکھنے کے واسطے آپ نے نکالا تو فوراً بے ہوشی طاری ہوئی، آپ گر گئے. اور اس کے بعد میں جب ہوش آیا تو آپ نے میرا تہبند کہا، دیکھا تو اس وقت میں آپ کا سطر ڈھانک دیا گیا تھا. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں پیش آنے والے واقعات ہیں. کھیل کود میں آپ خود بھی لگا نہیں کرتے تھے. جیسے ابھی سنایا گیا کہ جب ساتھی دوسرے کھیلنے کے لیے بولتے آپ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے اور ان کی دعوت دیا کرتے تھے. اور کبھی آپ نے ایسا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے حفاظت فرما دی. اور آپ شروع ہی سے سطر پردے کی حفاظت، پردہ بھی آپ کیا کرتے تھے. یہ آپ کی حیا آپ کے اندر بہت زیادہ تھی، وہ حیا والی صفت. یہ چیزیں ہیں جو بعد میں آپ کے بچپن ہی سے چلنے والی چیزیں. تو بہرحال پیدائش سے پہلے کے کچھ واقعات، پیدائش کے وقت کے اور پیدائش کے بعد کے کچھ واقعات، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کی برکات، یہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھے گئے. اور اس کے بعد کے 1-2 واقعات ہیں. اس سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں وہ یہی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج جو بچپن سے تھا، وہ مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں منتقل کرنے کی کوشش فرمائی. ہمیشہ آپ نے وہی تعلیم دی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بچپن ہی سے کی گئی اور بعد میں آپ نے اپنی امت کے لیے بھی انہی چیزوں کی تعلیم دی ہے، بحیثیت امتی ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے جس میں حیا کا اہتمام ہے، جس میں غیر ضروری لہو و لعب میں لگنے سے بچنے کا اہتمام ہے، جس میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے. اور بعض روایتوں میں کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، لوگوں کے درمیان انصاف کا معاملہ آپ کیا کرتے تھے. یہ چیزیں بطور سبق کے ہمیں یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اس واسطے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے واقعات وہ ذہن میں رہے، اس میں سے کوئی بات پوچھی جائے تو اس کا جواب دیا جائے. پیدائش کے وقت پیش آنے والے واقعات آپ کے سامنے رکھے گئے، اس میں سے کوئی چیز آپ پیش کر دیں، ایک آدھ واقعہ اس کا بیان کر دیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس کی برکات، اس میں سے کوئی ایک آدھ چیز آپ پیش کر دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے مثالی یہ جو واقعات ہیں، ان واقعات سے ہمیں جو سبق ملتا ہے اس کو آپ پیش کر دیں. اس نشست میں چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے
بچپن سے متعلق کچھ باتیں سنانے کو کہا گیا تھا، تو یہ چند چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی گئی۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم سبوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے اور پوری زندگی آپ کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب انشاءاللہ آج کی ہماری آخری مجلس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق۔ حضرت مفتی مکرم محی الدین صاحب دامت برکاتہم آپ کے سامنے اہم باتیں رکھیں گے، بغور سماعت فرمائیں۔ میں دعوت دیتا ہوں حضرت مفتی مکرم محی الدین صاحب دامت برکاتہم۔